اللہ جس کو جب جہاں سے، یہ بات یاد رکھے گا، اللہ جس کو جہاں سے جب جس حالت میں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے۔ نہ اس میں کوئی اللہ کو روک سکتا ہے، اس سلسلے میں نہ کوئی اللہ کو روک سکتا ہے اور نہ اللہ کو کوئی ٹوک سکتا ہے، اور نہ کوئی اللہ کو رائے مشورہ دے سکتا ہے کہ یا اللہ یہ تو بچہ ہے، ابھی اس کو مارنے سے آپ کو کیا ملے گا، ابھی اس کو دنیا میں کچھ دن اور رہنے دیجئے، یہ دنیا دیکھے گا، کھائے گا، پیے گا، بڑھے گا، پڑھے گا اور گھومے گا پھرے گا، دنیا دیکھے گا۔ یہ آپ نے بھیجا ہی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ابھی اس کو آپ نے اٹھا لیا۔ جیسے مثال کے طور پر عام طور پر عورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی زبان سے ایسا لفظ نکلے، بعض مرتبہ جو ہے پیدائشی طور پر بچہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا انتقال ہو گیا، یا پیدا ہوا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2-4 گھنٹے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا، 1 دن کے بعد انتقال ہو گیا، 2-4 دن کے بعد انتقال ہو گیا، ہفتہ 10 دن کے بعد نابالغ بچہ کا انتقال ہو گیا۔ یا تو بچے کا انتقال ماں کے پیٹ میں ہو گیا، یا پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، ہفتہ 10 دن، مہینے، دن کے بعد، 1 سال 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو کبھی کبھی جو ہے عورتیں جو ہے نادانی میں، یا عورتیں جو ہے اس طرح کا لفظ بول دیتی ہے، نہیں بولنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ایمان ہمارا ختم ہو جائے۔ کیا بول دیتی ہے وہ، کون سا جملہ ہے؟ عورتیں بول دیتی ہے جب اللہ کو لینا ہی تھا، اللہ کو جب لینا ہی تھا تو اللہ دیے کیوں؟ مطلب یہ ہے، بولنے کا ان کا مطلب یہ ہے جب اللہ کو مارنا ہی تھا، اللہ نہ دیتے تو صبر رہتا، اللہ دے کر کے اللہ لے لیے۔ نہ بچے کا کوئی قصور ہے، نہ بچے کی کوئی غلطی ہے، معصوم بچہ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ بچہ اگر بڑا ہوتا، پڑھتا لکھتا، جوان ہوتا، ماں باپ کا سہارا بنتا، اللہ نے بچے کو اٹھا لیا۔ جب اللہ کو دنیا میں نہیں دینا تھا تو نہیں دیتے، تو صبر کر لیتے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے ماں کے پیٹ میں جو ہے 7 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ کا بچہ تیار ہو چکا ہے، اب جو ہے دنیا میں آنے کا وقت ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں اب معلوم ہوا، الٹرا ساؤنڈ ہوا، معلوم ہوا کہ بچہ تو مر چکا ہے، بچہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہاں پر کوئی اور خود ماں یا دوسری عورت یا کوئی مرد، اگر مرد بھی بولے تو وہ بھی برا ہے، کہ اگر یہ بولے کہ اللہ کو لینا ہی تھا تو اللہ دیے کیوں، نہیں دیتے تو صبر کر لیتے، صبر ہی ہو جاتا۔ اس طرح کا لفظ بولنے سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے سے یہ راضی نہیں ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، بولتے ہیں کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، مقدر نصیب پر، اپنے تقدیر پر اور اپنے نصیب پر جو ہے تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو یا فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک نہ ہو، ہم دونوں چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے۔ لوگ اگر اس کو اس طور پر اگر سمجھے تو انشاءاللہ ان کی زبان سے اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ اب اس کو جو ہے یہاں پر اگر کسی کے گھر میں کسی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو کہ پیدائشی طور پر اگر بچے کا انتقال ہو جائے، یا پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو جائے، یا ماں کے پیٹ میں بچے کا انتقال ہو جائے، وہاں پر اگر وہ صبر کر لیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں، یہ خیال رکھتی ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، تو ہم اور آپ اس میں کیا کر سکتے؟ اللہ صدمہ تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن اللہ میں صبر کر رہی ہوں، اے اللہ میں اپنے کلیجے پر، اپنے دل پر میں پتھر رکھ رہی ہوں، اے اللہ آپ کا وعدہ سچ ہے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کی وفات پر، بچے کے انتقال پر صبر کر لے تو آپ ان کو کل قیامت کے دن اس صبر کے بدلے آپ ان کو جنت میں آپ محل دیں گے، جنت میں گھر دیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ میں بھی صبر کرتی ہوں، میں بھی صبر کر رہا ہوں، اے اللہ میرے اس بچے کی وجہ سے کل قیامت کے دن مجھے بھی جنت عطا فرما۔ یہ بھی کتنی مشہور بات ہے کہ نابالغ بچہ
جب تک کہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے نہیں جائے گا اس وقت تک کہ اللہ سے وہ لڑے گا، اللہ سے جھگڑے گا، اللہ سے بحث کرے گا، مطلب یہ ہے کہ ضد کرے گا۔ لڑنے جھگڑنے کا مطلب مار پیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بچہ گر گرائے گا، روئے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج دیجیے۔ اللہ بولیں گے تمہارے ماں باپ بہت گنہگار تھے، ایسے تھے ویسے تھے، میں تمہارے ماں باپ کو جنت میں نہیں بھیجوں گا۔ پھر یہ بچہ کہے گا کہ یا اللہ آپ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیجیے، آپ اگر مجھے زندہ رکھتے، میں زندہ رہتا، میں بڑا ہوتا، میں پڑھتا لکھتا تو میں اپنے ماں باپ کو سمجھاتا تھا۔ آپ نے مجھ کو تو اپنے پاس بلا لیا بچپنے میں میرا انتقال ہو گیا، مجھے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا، مجھے ماں باپ کو سمجھانے کا موقع نہیں ملا، مجھے ماں باپ سے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، آپ نے تو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے ماں باپ سے غلطی ہوئی، لاکھ غلطی ہوئی، کروڑ غلطی ہوئی اے اللہ، لیکن آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ بھی فرمایا کہ کسی کا نابالغ بچہ انتقال ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں آپ ان کے ماں باپ کو جنت دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یا آخری میں بچہ کہے گا اگر میرے ماں باپ کو جہنم میں اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیجئے، لیکن ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں بھی جاؤں گا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھی جہنم میں رہوں گا، جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جب ایسا لفظ بچہ بولے گا کہے گا تو اللہ کہیں گے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ تو دیکھیے آخرت میں کتنا بڑا فائدہ ہو گیا، آخرت کا کتنا بڑا فائدہ ہے ان ماں باپ کے لیے، خوش نصیب ماں باپ کے لیے۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کا بچہ نابالغ بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے جب دین کی بات ہمیں معلوم ہوگی تو ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ کا خیال رہے گا، اللہ کی یاد رہے گی، اور اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہیں بولیں گے، غلط سلط بات نہیں بولیں گے، غلط بات نہیں سوچیں گے۔ ہر وقت جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی حالت میں رکھے یا اچھی حالت نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اس وقت بھی بندہ صبر کرے گا، اس وقت بھی جب اللہ کو خیال رکھے گا تو بہت ساری باتیں جو ان کو ذہن میں آئے گی تو اپنی مصیبت جو ہے اور اپنی پریشانی جو ہے اسے ہلکا معلوم ہوگا، اور اس کی مصیبت جو ہلکی معلوم ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ اسے صبر دے دیں گے۔ تو یہاں پر جو میں شروع میں جو بات بتا رہا تھا میں کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا ہے، مرنے پر یقین رکھنا ہے، یقین ہے۔ تیسری بات اس میں یاد رکھنا ہے